اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على یوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابو جان، ما لک لا تأمنا، آپ کو کیا ہو گیا کہ آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے ہیں، بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے کھیلے کودے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ ہے دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا نہ جائے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت، ہم ایک بہت بڑی جماعت ہیں، تو ہماری جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نقطے ہی ہوئے، یعنی ہم خسارے پانے والے ہو جائیں گے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 11، 12، 13، 14۔ پہلی دو آیت کے اندر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت مانگی باپ سے۔ اس کے بعد 13 نمبر کی جو آیتیں ہیں اس میں باپ کا جواب ہے، اور پھر 14 نمبر کی جو آیتیں ہیں اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو خدشہ ہے، ڈر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ہمارے ابو جان، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس سے قبل بھی، اس سے پہلے بھی برادران یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہوگی اور باپ نے انکار کر دیا ہوگا، یعنی کوشش کی ہوگی، یعنی راوی کو، مصنف کو شک ہے، یعنی اس سے قبل، کس سے قبل؟ یعنی جب اس طریقے سے خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے، تو اس خواب دیکھنے سے پہلے بھی یوسف کے جو اور 10-11 بھائی ہیں، انہوں نے اس سے پہلے بھی یہ کوشش کی، لے جانے کی کوشش کی ہوگی، اور باپ نے انکار کر دیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ارسلہ معنا غدا یرتع، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے۔ اب اس کے بعد بھائیوں نے اجازت مانگی اپنے ابو سے، اے میرے ابو جان، آپ اسے بھیج دیجئے اور کل جو ہے ضرور بھیجئے۔ غدا یرتع، غدن یہ کل کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیے، غدن المقبل، یعنی کل بھیج دیجیے آپ ہمارے ساتھ۔ تو کھیل اور تفریح کا رجحان انسان کی فطرت میں داخل ہے، اسی لیے جائز کھیل اور تفریح پر اللہ تعالیٰ نے کسی دور میں بھی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ تو جائز کھیل ہے، جو شریعت میں کھیلنا جائز ہے اس کو آپ کھیل سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا لوڈو وغیرہ ہے، کیرم بورڈ ہے؟ بالکل نہیں کھیل سکتے۔ لوڈو ہے، کیرم بورڈ ہے، یا اس طریقے سے جتنے بھی کھیل ہیں وہ سب ناجائز ہیں، نہیں کھیل سکتے۔
جائز کھیل کبڈی ہے، اسی طریقے سے دوڑ کا مقابلہ، اسی طریقے سے ندی میں سمندر میں تیرنے کا مقابلہ، یہ سب کیا ہے؟ کھیل کود یہ جائز ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ باقی لوڈو وغیرہ نہیں کھیل سکتے، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر یہ سب کھیل حرام ہے۔ تو گویا کہ کھیل اور کود کو اللہ رب العالمین نے کبھی بھی کسی دور میں بھی اللہ رب العالمین نے پابندی نہیں لگائی، یعنی کھیل سکتا ہے، تو اسلام میں بھی ان کی اجازت ہے، لیکن مشروط ہے، یعنی ایسے کھیل اور تفریح جائز ہیں جن میں شرعی قباحت نہ ہو یا محرمات تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنے، تو ایسا کھیل جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کھیل کود کی حد تک کوئی اعتراض تو نہیں کیا، البتہ یہ خدشہ ظاہر کیا کہ تم کھیل کود میں مدہوش ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ یہی حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جواب تھا کہ تم لے جانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے دل میں ایک سخت صدمہ لگا رہے گا اور مجھے ایک کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے تم کام کرتے رہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے۔ تو یہ بھیڑیا کھا جائے، یہ بھیڑیے کا ذکر کیوں آیا؟ اس زمانے میں کھلے میدانوں میں اور صحراؤں میں بھیڑیے عام ہوتے تھے، بھیڑیے بہت زیادہ پائے جاتے تھے، تو اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ تم اپنے کام میں مشغول رہو اور پھر ہمارے یہ یوسف علیہ السلام کو کھلے میدانوں میں اور صحراؤں میں چھوڑ دو، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا اسے کھا جائے۔ اب ان بھائیوں کا جواب سنیے، 10 بھائیوں کا۔ قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون، انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت، ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ باپ کو یقین دلایا جا رہا ہے، اور جو 10 بھائی ہیں انہوں نے باپ کو یقین دلا رہے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہم اتنے بھائیوں کی موجودگی میں بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہماری موجودگی میں ہے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اس کو کیسے بھیڑیا کھا جائے گا؟ تو اس طریقے سے باپ کو یقین دلایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس طریقے سے یہ بھائیوں نے اس طریقے سے اپنے باپ سے کہا۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ان بھائیوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے اور ان کی حفاظت کے ذمے ہمارے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کو ایک صدمہ اور سخت صدمہ تھا، اور کہا کہ یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے اسے بھیڑیا نہ کھا نہ جائے۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہماری طاقتور جماعت کی موجودگی میں اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ بھیجیے، ہم پر آپ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے اوپر، ہمارے ان بڑی جماعت بھائیوں پر آپ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ تو گویا کہ یقین دلایا جا رہا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور